باس بریش المیتا کہ مردار ہے اور مردار پرندہ ہے اور اس کے پر ہیں، وہ پر اگر آ کر کے پانی میں گریں تو وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو جو مردار ہے، مردار کے جو پر ہیں یا مردار کے جو بال ہیں یہ ناپاک ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت پوست یہ تو حرام ہو جائیں گے، لیکن جہاں تک اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے پٹھے ہیں، اسی کے بال ہیں، تو ان میں چونکہ حیات ہوتی نہیں، جب حیات نہیں ہے تو اس میں وہ موت بھی نہیں، جب موت واقع نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے پاک تھے اب بھی پاک ہیں۔ تو اب یہ پر جو ہیں اسی میتے کے، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں پاک ہیں۔ بالفرض اگر پر کے اوپر خون لگا ہوا بھی ہو تو کیا پتہ کہ وہ خون بھی اگر سوکھ گیا ہو تو سوکھنے سے تو مطلب یہ کہ وہ بھی پاک ہو جائے گا پر۔ تو بہرحال پروں کے گرنے سے وہ کہتے ہیں حرج نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ پر کو ایسی ناپاک چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کیا ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ قال زہری، تیسری بات انہیں یہ بیان فرمائی، امام صاحب نے تیسرا دلیل یہ دیا، زہری کا دوسرا قول وہ یہ پیش کیا فی عظام الموتى، کہ زہری کہتے ہیں کہ مردار کی ہڈیاں، جو جانور اپنی موت مر گیا جس کو تکبیر نہ پہنچی، اسی کے ہڈیوں کے بارے میں جیسے ہاتھی وغیرہ ہے، تو ہاتھی کے جو ہے کیا نام ہے، یعنی مثال یہ ہاتھی جانور ہے، اسی کے ہڈیاں اس میں دانت بھی آ گئے، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ادرک تو ناسن، زہری کہتے ہیں ایک نہیں، میں نے دنیا کو دیکھا ہے اور اپنے دور کے کئی علماء کو دیکھا ہے، تابعین کو دیکھا ہے، میں نے کیا دیکھا، ادرک تو ناسن من سلف العلماء، اسلاف کو دیکھا کہ وہ یمتشطون بہا، کہ ہاتھی کے دانتوں کی کنگیاں بنا کر کے داڑھی کو دیتے، اپنے بالوں کو دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ یہ ناپاک، اگر وہ اس کے دانت ناپاک ہوتے تو کنگھی ناپاک، کنگھی اگر ناپاک ہے تو گویا کہ ناپاک چیز کا استعمال داڑھی میں ہوا اور سر کے بالوں میں ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مردار جانور یا جو حرام جانور ہیں جیسے ہاتھی ہے تو اسی کی ہڈیاں یا اسی کے دانت وہ پاک ہیں۔ اور پھر امت کا یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ ہاتھی کے دانتوں کی شیشی بنی ہوئی اسی میں روغن ڈالتے، پھر روغن کو وہ اپنی داڑھی پہ لگاتے۔ اب اگر یہ ناپاک ہوتا، یہ اس کے دانت اگر کیا ہوتے، ناپاک ہوتے، تو تیل ناپاک ہوا، تیل ناپاک ہوا تو پھر یہ کہ ان کی داڑھی بھی پلیت ہو گئی، لیکن حالانکہ یہ تو عمل کرتے چلے آئے۔ اچھا، وہ کنگھی بھی دیتے ان دانتوں سے، اور وَيَدْهِنُونَ فِيهَا، ہاتھی کے دانتوں کی جو ہے نا وہ شیشی بنا کر کے پھر اسی میں روغن بھی ڈالتے۔ لا يرون بی باسن، اس کو وہ ناپاک تو نہیں سمجھتے تھے۔ جواب یہ کہ دندان فیل کو ہم بھی پاک کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پاک ہے، اس لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا بھلے حرام جانور ہو یا حلال ہو اور اپنی موت مر گیا، جو میتا ہے اور میتے کے بال ہیں، میتے کے اون ہے اور میتے کی ہڈیاں ہیں، میتے کے دانت ہیں، میتے کے پٹھے ہیں، ان چیزوں میں حیات ہی نہیں، جب حیات نہیں ان میں موت آئی نہیں، لہذا بات یہ کہ ان کو وہ پاک ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کنگھی بنائی جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ شیشی بنائی جا سکتی ہے۔ وقال ابن سیرین و ابراہیم، ایک بات یہ بھی پیش کی کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ لا باس بتجارت العاجی، دندان فیل کے کاروبار میں کوئی حرج نہیں، تو اگر حرج نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن کہاں بات تجارت کی، کہاں بات پاکی ناپاکی کی۔ لیکن بہرحال اگر ایک دلیل اس کو کہا بھی جائے بھائی اس کی آج کا کاروبار صحیح ہے، جب کاروبار صحیح ہے تو انتفاع صحیح ہے، جب انتفاع صحیح ہے تو پانی یا روغن کا ڈالنا صحیح ہے، جب ڈالنا صحیح ہے تو معلوم کہ وہ ناپاک نہیں ہے، تو ترجمہ ثابت ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ دندان فیل کا کاروبار ناجائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، وجہ وہ یہ کہ یہ ناپاک ہے ہی نہیں۔ جی رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم،
ان رسول اللہ کے نبی سے پوچھا گیا چوہے کے بارے میں کہ سقطت فی سمن، کہ گھی کا ایک بڑا برتن ہو اور چوہا اس میں گر گیا. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ القوہا وما حولہا، کہ اسی کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو، اس کے ماحول کو بھی پھینکو، باقی کھاؤ، وَكُلُوا ثَمْنَكُمْ کھاؤ. تو اب اس میں استدلال امام صاحب کا یوں ہے کہ گھی کبھی جو ہے یعنی جمع ہوا ہوتا ہے، کبھی پگھلا ہوا ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی نے یہ فرق نہیں بیان کیا، لیکن بس صاف کہہ دیا کہ چوہا اس کو نکال کے پھینکو اور گھی کو تناول کرو. تو اسے معلوم ہے کہ چوہا یا ناپاک چیز کوئی بھی یعنی اگر کسی یعنی ایسی گھی میں یا پانی میں اگر واقع ہو جائیں گے تو تغیر اوصاف کا چونکہ نہیں ہے، تغیر اوصاف کا نہیں ہے تو پاک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تغیر کی بات نہیں، گھی اگر پگھلا ہوا ہوگا تو ناپاک ہو جائے گا. یہ حدیث معمول ہے کس کے اوپر ہے کہ گھی جب کیا ہو، جامد ہو اور اوپر آ کر کے گرا بھلی مر بھی جائے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. باقی جو گرد و نواح جہاں جہاں لگایا تو اس کو تراش کر کے، چاقو وغیرہ کی چیزیں تراش کر کے وہ بھی باہر پھینکو، باقی بالکل ٹھیک ہے، اس کا استعمال کرو. اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہاں لفظ آیا ماحول کا بیان کیا کہ آپ اس کو بھی پھینکو، ماحول کو بھی پھینکو. تب ماحول جو ہے یہ جامد کا ہوتا ہے اور جو پگھلا ہوا ہوتا ہے اس کا ماحول نہیں ہوتا، وہ سارا ملا جلا ہوتا ہے. تو ماحول کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں جو گھی کی بات ہے یہ کون سا گھی ہے؟ ہاں جی. رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان مان کہتے ہیں کہ یہ بات امام مالک نے مجھے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو مجھے شمار بھی یاد نہیں، ما لا اوسی، اتنا بتایا اتنی دفعہ کہ میرے شمار سے باہر ہیں. یقول عن ابن عباس عن میمونہ. جی حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جو ایک مجاہد کو دوران جہاد کوئی زخم آتا ہے، یک لمح المسلم فی سبیل اللہ، کہ کوئی زخم کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں جہاد میں آتا ہے، یکون یوم القیامہ کہیئتھا اذ طعنت، قیامت کے دن وہ اس کا نمونہ اسی طرح ہوگا جس طرح وہ دنیا میں وہ زخم تھا، کہ زخم کا زخم ہوگا اور دنیا میں اس زخم پہ خون تھا، تو قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا کہ زخم کا زخم بھی، اور بظاہر ایک سرخ چیز لگی ہوئی ہوگی، لیکن پتہ ہے کہ ہوگا کیا، کہ وہ اس کے بو جو آئے گی وہ مشک آئے گی. کہیئتھا اذ طعنت، جب اس کو جو دنیا میں یعنی کوئی دھکا لگایا گیا، نیزہ لگایا گیا، اور تفجر دمن، اور پھر وہ خون گویا کہ بہہ رہا ہوگا، اور پھر آگے فرمایا اللون لون الدم، تو اس میں رنگ جو ہوگا وہ تو اسی خون ہی کا ہوگا، لیکن والعرف عرف المسکی، اس کی جو بو ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مشک ہوگی. اب امام کا استدلال بین طور ہے کہ دیکھیں مشک ہے، اور مشک جو ہے وہ بھی اصل میں خون سے بنتا ہے. مشک بنتا ہے وہ ایک ہرن کا جو نافہ ہے، نافے میں خون جمع ہوتا ہے، اور پھر وہی خون جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ مشک بن جاتا ہے. وہی مشک کھانے میں، پینے میں، ماکولات میں، مشروبات میں کام آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان میں اگر تبدیلی آ جائے تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے. تو اس سے بگویا کو وہ بات نکالی کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کی کوئی تبدیلی آ جائے تو پھر حقیقت بدل گئی تو وہ چیز پاک ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو انقلاب حقیقت کی بات ہے نا. مشک اگر اپنی اصلی شکل میں ہوتا، اگر مشک اگر خون کی اسی شکل میں ہوتا اور خون واقع ہوتا تو پانی ناپاک ہو جاتا.